اگر پاکستان کی عدالتوں میں جسٹس بابر ستار جیسے جج صاحبان آ جائیں تو پاکستان کی عدلیہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہو سکتی ہے۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کیس کی سماعت کا احوال میں آپ کو بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے آپ اس سماعت کے سحر سے نکل نہیں پائیں گے۔ حکم کیا دیا جج صاحب نے کہ اگر ان کو دوبارہ گرفتار کیا تو آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کے کیس میں 6 ماہ کی قید ہو جائے گی۔ یعنی اس سے بڑھیا ریمارکس جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ انتظامیہ کو رگید کر رکھ دیا ہے جسٹس بابر ستار نے، اور شہریار آفریدی کو میڈیا سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ شہریار آفریدی صاحب کو کہا کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے آپ نے نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بیان دینا ہے اور نہ ہی آپ نے ٹی وی کے اوپر کوئی بیان دینا ہے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی ایسی ہی ہدایت کی گئی، اور دونوں کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ جانے کی ہدایت بھی کی ہے، اور سماعت کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا ہے۔ اب ذرا آپ کو میں ان کے ریمارکس سناتا ہوں، اور انتظامیہ نے کس طرح آج ٹال مٹول سے کام لیا اور اس ٹال مٹول کو کیسے پکڑا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ یہ بڑی مزیدار سماعت ہے۔ اچھا، جسٹس بابر ستار نے آئندہ سماعت پر ایس ایس پی آپریشنز پر بھی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو متعلقہ افسران کے نام فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے جنہوں نے شہریار آفریدی کو گرفتار کیا اور مختلف عدالتوں میں گھماتے رہے۔ آئی جی اسلام آباد کو متعلقہ ایس ایچ او اور ڈی پی اوز کے نام دینے کی ہدایت کی، اور متعلقہ ایس ایچ او اور ڈی پی اوز دونوں کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں۔ انہوں نے شہریار آفریدی سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا اور کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو ایم پی او آرڈر جاری کرنے کا اختیار دینے کا نوٹیفیکیشن دکھائیں۔ یعنی جو 3 ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ہوتی تھیں اسلام آباد کے اندر، اس کو ہی چیلنج کر دیا جسٹس بابر ستار نے، کہا کہ وہ کہاں اختیار ڈی پی او صاحب کے ڈی سی کے صاحب کے پاس، اس کا نوٹیفیکیشن دکھائیں مجھے۔ جسٹس بابر ستار نے آگے بڑے مزدار کہا کہ نوٹیفیکیشن کہاں ہے جس میں ڈپٹی کمشنر کو یہ اتھارٹی دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ کیا حکومت کی جانب سے یہ اختیار تفویض کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن موجود ہے؟ اگر وہ نوٹیفیکیشن موجود نہیں تو پھر اتنی بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، مجھے خود یہ مزہ آیا یہ سماعت کا احوال آپ کو بتاتے ہوئے بھی، اور خود جب یہ میں نے پڑھی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، عدالت ایم پی او آرڈر کالعدم دیتی ہے اور پھر آپ نیا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ عدالت نے ایس ایس سی پی آپریشنز کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دیا اور ان کے خلاف بھی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس سماعت کے دوران عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو روسٹرم پر بلایا، اور وکیل کاظم ظاہر نے کہا کہ پہلا ایم پی او آرڈر کالعدم قرار دینے کی وجوہات مختلف تھیں۔ عدالت نے کہا کہ نظر بندی احکامات بعد میں جاری ہوئے اور گرفتار پہلے کیا گیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ تھریٹ الرٹس پر کارروائی خدشات کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے، انہوں نے کہا۔ اچھا، آگے چلیے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جس میں آئی جی اسلام آباد کی اس کیس میں سرزنش ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان نے کہا کہ جناب، واقعہ ہونے سے پہلے ہم نے خدشات کی بنیاد پر کارروائی کی ہے۔ ہم نے یہ کارروائیاں امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کی ہیں، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ تو ایک محض مذاق ہے۔ شہریار آفریدی جیل میں بیٹھ کر جن کو تشدد پر اکسایا جا رہا تھا ان میں سے کسی کو آپ نے گرفتار کیا، یعنی ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے، یہ جج صاحب نے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے وہ کیسے کسی کو تشدد کے اوپر اکسا سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس موبائل ہے، نہ اس کے پاس ٹی وی ہے، نہ اس کو کسی سے ملنے کی اجازت ہے۔ تو جناب، یہ مجموعی احوال ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ 8 مئی کی انٹیلیجنس رپورٹ کی صورتحال کشیدہ ہے۔ 8 مئی کو کیا ہو رہا تھا اسلام آباد میں؟ کیا آپ نے اس سے متعلق پوچھا؟ ان رپورٹس کی روشنی میں آپ نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ پولیس حکام کو بتائیں کہ 8 مئی کو کیا صورتحال تھی اسلام آباد کے اندر۔ اچھا، جب ڈی پی او صاحب کو بلایا روسٹرم کے اوپر تو ڈی پی او صاحب نے پورے ملک میں 9 مئی کے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے۔ جج صاحب نے کہا اسلام آباد میں بتائیں، آپ نے بندے کو اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی سے استفسار کیا کہ شہریار آفریدی کی میڈیا اور موبائل تک کیا رسائی تھی۔
اس موقع پر متعلقہ ایس ایچ او کو روسٹرم پر طلب کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی کہ شہریار آفریدی ایسی کو پلاننگ کر رہا ہے؟ ایس ایچ او نے جواب دیا کہ سر میں اس وقت ایس ایچ او نہیں تھا، پہلے کوئی اور ایس ایچ او۔ تو یہ حال ہے آج کی سماعت کا۔ عدالت نے کہا پھر تو آپ کی جان چھوٹ گئی۔ ڈی پی او کون تھا؟ متعلقہ ڈی پی او روسٹرم پر آئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ شہریار آفریدی کی پلاننگ سے متعلق؟ ڈی پی او نے جواب دیا کہ سر میں اس وقت چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ یہ مضحکہ خیز ہے، اس کو ہم اس پہ ہنس ہی سکتے ہیں۔ اس پوری سماعت کے اوپر ہم کوئی جو ہے، میں اب چونکہ بطور رپورٹر آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، تو میں نے اپنے 5 سے 6 سالہ کریئر کے اندر اتنے دبنگ جج نہیں دیکھے جنہوں نے ایک رپورٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا عدالت کے اندر، اور نہ صرف عدالت کے اندر نل اینڈ وائڈ قرار دیا بلکہ کہا کہ ان دونوں کو پولیس کی سیکیورٹی کے اندر ان کو گھر تک ڈراپ کر کے آئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پولیس کی سیکیورٹی کے اندر جو ہے ان دونوں ملزمان کو، آج ایک خان صاحب کے بارے میں ہوا تھا اور ابھی یہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے، ابھی یہ رپورٹ جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو شہریار آفریدی جو ہے اپنے گھر خیر و عافیت سے پہنچ چکے ہیں اور ان کو اب دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، نہ وہ میڈیا کے اوپر بیان دیں گے اور نہ ہی وہ اسلام آباد سے باہر جائیں گے اور نہ ہی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود رہیں گے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو ضمانتیں ہیں وہ ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، آپ سے جھوٹ کیا بولنا، آپ کو ہم سچ بتاتے ہیں، ہر بات جو بھی عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ ہم کو ایز اٹ از آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا، جسٹس بابر ستار نے کس طرح انتظامیہ کو آج رگیدا ہے، کس طرح انتظامیہ کو آج ایک سوال کے اوپر انہوں نے ناک آؤٹ میں لفظ استعمال کروں گا، ناک آؤٹ کیا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے جج صاحب مزید آتے ہیں تو پاکستان کی عدلیہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ دنیا میں نمبر 1 ہوگی۔ جس طرح انہوں نے آج یہ سماعت کیا، 2 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، تو اب شہریار آفریدی کو یہ بڑا ریلیف ہے، شاندانہ گلزار کو بڑا ریلیف ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بتائیں گے کہ کس طرح خان صاحب کا نام پی سی بی کی اس ڈاکومنٹری سے نکال دیا گیا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔